تم اس سوال کا جواب دو گے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں 200 ملکوں میں جماعتیں جا کے جس بات کو چلاتی ہو اور جماعت کے بڑے بھی اس چیز کو چلاتے ہوں، ایسی ایک بدعت بتاؤ۔ سب قبول کرتے ہیں۔ ارے پھر ہاں تو بتاؤ نا، کون کیا؟ بتاؤ بتاؤ۔ آپ بتائیے جو ہے معاریات صاحب ترتیب میں جانا جو کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح، کیا بتائیے آپ بتائیے۔ میں بولتا ہوں فرض ہے، بولو فرض۔ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے۔ مولانا الیاس صاحب کی ترتیب سے، اب یہ شورا والا ہے نا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا شورا والوں کے اندر اعتدال ہے، یہ آدمی شورا والا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے تبلیغ کا کام کرنا فرض کہہ رہا ہے اس کو۔ اب اس کا ایکسپلینیشن ذرا آگے سنو۔ فرض ہے، بولو۔ ہاں بالکل بھائی، تبلیغ کا سنو اس کا جواب دے۔ تم لوگ جو الو بنا کے لوگوں کو علم سیکھنا کیا ہے؟ نہیں میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، تم بھاگو۔ علم سیکھنا کیا ہے؟ ارے بھائی میں تمہیں علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے نا؟ میں تمہیں یہ علم سیکھنا فرض ہے، اور اس کا طریقہ کوئی شریعت میں سکھایا نہیں گیا ہے۔ تو جو چیز فرض ہے اس کو سنو، جو چیز فرض ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ طریقہ بھی فرض ہو جائے گا۔ تبلیغ فرض ہے تو مولانا الیاس صاحب کے طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں تو مولانا الیاس صاحب کا طریقہ بھی فرض ہو گیا۔ واہ، آگے سنو۔ اور جیسے کھانا سنو تم لوگ کیسے پھنساتے ہو امت کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ارے مولوی نصیر تمہیں پتا چل جاتا ہے کہ میں کہاں پھنسانے والا ہوں تم کو۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں مولوی نصیر سنو، کھانا اتنا جس سے جان بچ جائے، کھانا فرض ہے۔ اب تم مولوی کا پھنساتا ہے معلوم؟ ارے پیزا کھانا کہاں فرض ہے؟ پیزا تو رسول اللہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں، تم ایسے پھنساتے ہو کم وقتوں۔ کوئی سنا آپ لوگوں نے؟ یہ جاہل یہ کہہ رہا ہے، شورا والا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام فرض ہو اس کو جو طریقے سے کیا جائے گا وہ طریقہ بھی فرض ہوگا۔ اس کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے کہ بقدر کفاف، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے۔ جب بقدر ضرورت کھانا فرض ہے تو پیزا کھانا بھی فرض ہے۔ بتاؤ، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے، اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ پیزا کھانا فرض ہے، یعنی جتنے لوگ پیزا نہیں کھا رہے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہو رہے ہیں اس کے نزدیک۔ یعنی کیسی جہالت ہے۔ اور یہ آدمی مرکز کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو بیان کرتا ہے اور لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلا رہا ہے، اور یہ آدمی اکابرین کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے۔ اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام کو گالیاں دیتا ہے یہ فون کر کے، ان کی ریکارڈنگ لگا کر ان کو جو ہے نا ریکارڈنگ ان کی وائرل کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں بدتمیزیاں کرتا ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مطلق جو حکم ہوتا ہے شریعت کا، اگر وہ مطلق حکم فرض ہے تو مطلق کے فرض ہونے سے اس مطلق کی ساری قیودات فرض نہیں ہوتی۔ تبلیغ اگر فرض ہے تو تبلیغ کی قید فرض نہیں ہوگی۔ تبلیغ کی قید، تبلیغ مطلق ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغ کی قیودات فرض نہیں ہے، ورنہ تبلیغ مطلق نہ ہوتی نا۔ اگر تبلیغ کی کسی قید کو فرض کر دیا جاتا شارع کی جانب سے تو پھر تبلیغ مطلق کہاں رہتی؟ تبلیغ مطلق تھوڑی ہوتی، پھر تو مقید ہو جاتی وہ۔ لیکن شریعت نے جب تبلیغ کو مطلق رکھا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، چاہے جس طریقے سے آپ تبلیغ کریں منکرات سے بچتے ہوئے، کوئی بھی طریقہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی بھی قید کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ ساری قیودات مباح ہیں، تبلیغ کی ہر قید مباح ہے۔ اسی طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے بھی تبلیغ جو کی جا رہی تھی وہ بھی مباح تھی، اب وہ بھی مباح نہیں رہی، وہ بھی مکروہ بن گئی، کیونکہ بدعات اور خرافات اس کے اندر شامل ہو گئے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب سے تبلیغ کرنا یہ فرض تھوڑی ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ تبلیغ فرض ہے تو جس طریقے سے تبلیغ کی جائے گی وہ بھی فرض ہو گئی۔ کھانا بقدر ضرورت فرض ہے تو پیزا فرض ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ مسجدوں کے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ بیانات کر رہے ہیں۔ یہ جاہل لوگ، یہ لوگ مسجدوں کے ممبروں کے اوپر قبضہ کر کے یہ لوگ جو ہے نا عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔
ہندوستان کے اندر اگر لاکھوں مسجد ہیں تو 1 لاکھ مسجد ہے تو 80,000 کے اندر ایسے جاہل لوگ بیان کر رہے ہیں. کہاں سے امت گمراہی سے نکلے گی؟ یہ تو امت کو اور گمراہی کے دلدل کے اندر جو ہے نا ڈھکیل رہے ہیں. تو شورا کے جو بڑے اکابرین ہیں بصد احترام، میں دوبارہ کہتا ہوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ میں پورے احترام کے ساتھ میں ان کی جو ہے نا ان سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس آدمی کو سمجھایا ہے، میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس آدمی کو سمجھایا ہوگا اور اس نے آپ کی بات نہیں سنی ہوگی. میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس آدمی کو سمجھایا ہے، یوسف واپی کو، اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی ہے، تو آپ علی الاعلان، ٹھیک ہے، آپ برسر عام اس آدمی سے جو ہے نا برات کا اعلان کریں کہ یہ آدمی ہمارا نہیں ہے. اس کے بیانات جو ہے نا شورا والی جو مساجد جہاں پر شورا کی ترتیب سے کام ہوتا ہے وہاں پر اس کے بیانات نہ کروائے جائیں. خاص طور پر مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اگر کہیں گے تو لوگ ان کی بات کو مانیں گے، مولانا احمد لاڈ صاحب کہیں گے تو لوگ ان کی بات کو مانیں گے. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو روکا ہوگا، لیکن یہ بدتمیز آدمی نہیں رکا. تو آپ علی الاعلان اس کا جو ہے نا برات کا اعلان کرے اس سے، تاکہ عام پبلک کو معلوم پڑے اور لوگ اس کے دھوکے سے بچیں. یہ مولانا سعد صاحب کو ڈائریکٹ کافر قرار دیتا ہے، بیچ میں کچھ سٹاپ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ کفر. سمجھ میں آیا؟ اور بھی پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کو کیا کیا فتوے اس نے ٹھوک کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی سے جو ہے نا امت کی حفاظت فرمائے.